اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی إلى أرى في منامي إلى أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر سجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا کہ جب وہ لڑکا آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، صحیح کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ عرض کیا بابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ترویح کا دن ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں کہ اس دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شیخ شہید کا فرمان ہے کہ اس دن غسل کرے، اور غسل تقریباً پانی سے نہ کرے، توبہ کے، استغفار کے، بدن کے ساتھ اپنی روح اور فکر کو سب دھل دے۔ یہ دن روز عرفہ کے مراسم کا مقدمہ ہے۔ عرفہ کے دن انسان جاتا ہے، اس دن حاجیان حج تمتع کے مراسم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دن حاجی مکے سے منا کی طرف کوچ کرتے ہیں، منا جاتے ہیں تاکہ وہاں رات گزارنے کے بعد خود کو عرفات کے میدان کے لیے آمادہ کریں۔ اس دن حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کاروان مکہ سے نکل کر عرفات کی طرف روانہ ہوئے تھے، یوم ترویح 8 ذی الحجہ کو۔ اس دن ایک اور عظیم تاریخ ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام مکے سے سوئے عراق روانہ ہوئے، اور راستے میں آپ نے عرفات کے دن عرفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مشہور مناجات ارشاد فرمائی، جو دعا ہر فیض عرفہ کے نام سے تاریخ میں لکھی گئی ہے، بہت اہم ہے۔ جناب مسلم نے 8 ذی الحجہ کو خروج کیا تھا، طوا کے گھر سے نکلے اور جنگ ہوئی، اور شہدائے فخر آل محمد کے چاہنے والے ایک ساتھ اتنے لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے، سادات کرام۔ 8 ذی الحجہ بہت اہم تاریخ ہے۔ ایک روایت میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شب عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور عید کے روز تک وہاں پر رہے، خدا وند عالم اس کو اس سال کے آفتوں، پریشانیوں، مشکلات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان تسبیحات کو پڑھنا، یعنی رات عرفے کا دن عرفے کے رات میں، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن گزر جائے، یوم ترویح کا دن گزر جائے۔ ترویح، اس 8 ذی الحجہ کو ترویح کہتے ہیں۔ ترویح کا مطلب یہ ہے کہ حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرنا عرفات کے میدان میں۔ اور امام حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جناب ابوالفضل عباس نے خطبہ دیا، آواز یہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اگر چاہیں تو کعبہ خود ان کا آ کے بوسہ لے، ان کا طواف کرے، حجر اسود ان کا بوسہ دے، یہ مجبور نہیں ہے۔ حسین ابن علی مسجد تنعیم گئے اور وہاں سے نکل گئے حدود حرم سے، کہا کہ خدا کی قسم مجھے برداشت ہے کہ میں ایک قدم دور حرم سے قتل ہوں، اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں حرم کے اندر ہوں۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کعبے کی وجہ سے زندہ ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے کعبہ زندہ ہے۔ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص شب عرفہ تسبیحات یعنی 10 تسبیح کو 1000 مرتبہ پڑھے، خدا وند عالم اس کے تمام نیک حاجات کو پروردگار قبول کرے گا۔ سبحان من فی السماء عرش، سبحان الذی فی الارض سبحان الذی فی البحر سبیل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفے کی رات میں توبہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے تو اس کو چند سالوں کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے، اور خدا سے مناجات اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات کے چند اعمال ہیں، یعنی شب عرفہ۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ میدان عرفات جانے کے آداب کیا ہیں۔ حج کا وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو ہیں ابھی دور ہیں، تو کم از کم اعمال تو کر ہی سکتے ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا نقل کی ہے کہ جس کے ثواب میں آپ نے فرمایا جو شخص اس دعا کو شب عرفہ یا شب جمعہ پڑھے تو خدا اسے بخش دے گا۔ اللہم یا شاہد کل نجوہ و موضع کل شکوہ و عالم کل خفیہ و متحع کل حاجہ و مبتدع بالنعم علی العباد یا کریم العاف، آخر تک دعا۔ جو دعا شب عرفہ اور روز عرفہ وارد ہوئی ہیں اس کو پڑھے، اور دعا بہت زیادہ ہے۔ اللہم من تعابد تحین عادا، امام سجاد علیہ السلام کی روز عرفہ کی دعا ہے اللہم وانا عبدک الذی انعمت علیہ قبل خلقک لہ بعد خلقہ، یہ آخر تک دعا ہے۔ یقیناً بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ دعا ہے اور زیارت ہے، اور شب عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ عرفات کے میدان میں صبح میں اور زوال کے وقت بھی زیارت ہے، اور غروب کے وقت بھی بڑے اہتمام ہوتے ہیں، رات بھر اور دن بھر عبادت ہوتی ہے، گریہ ہو، فریاد آہ گواں، کبھی شادی کے لیے، کبھی بچے کے لیے، کبھی مفلسی کے لیے، کبھی تنگ دستی کے لیے، کبھی اور حالات کے لیے، سب میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے انسان دعا کرے، خاص طریقے سے وحشت قبر کے لیے، مومنین کو زیارت کے لیے، ان تمام مصیبتوں، پریشانیاں، صعوبات و زحمتوں کو ختم ہونے کے لیے انسان کو ان تمام چیزوں میں کوشش کرنا ہے۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ ہے، روز ترویہ، اس کے دن روزہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 8 ذی الحجہ گزر جائے، 9 کی شب آتی ہے، برکت والی شب ہے، خدا سے مناجات کی رات ہے، اس رات میں توبہ مقبول ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات میں عبادت میں گزارے تو 170 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس رات کے چند اعمال ہیں، اس دعا کو پڑھے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا شب جمعہ اور عرفہ کے دن تو یقیناً پروردگار اسے بخش دے گا۔ اللہم یا شاہد کل نجوہ، آخر تک 10 تسبیحات جو 1000 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ ہے روز عرفہ میں، آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ پڑھائے جائیں گے۔ تیسری ہے دعا اللہم من تعبد تحیۃ، جس کا تذکرہ مفاتیح میں ہے۔ چوتھے ہے عمل زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہ شب 9 عرفہ کے دن کی ہے، شب کے اعمال ہیں، زیادہ سے زیادہ مناجات، دعا، تسبیحات، اور انشاءاللہ عرفے کے دن کے اعمال انشاءاللہ جمعے کے دن 2:30 2:30 بجے تقریباً اعمال روز عرفہ شروع ہوگا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، اور بڑے انہماک کے ساتھ، آہ و گریہ کے ساتھ، اور فریاد اور بکا کے ساتھ انشاءاللہ وہ مناجات رہے گی۔ اور یقیناً وہ مناجات ہر انسان کو پڑھنا ہی چاہیے، اور اس مناجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم درجہ دیا ہے۔ شب عرفہ کی دعائیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور شب عرفہ یقیناً برکت، رحمت، قاضی الحاجات، برکات، مناجات کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، 170 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس میں ملتا ہے۔ اور یقیناً تھوڑی سی دعائیں ہیں جو عرفات کی رات میں انسان جا کے بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے اور پڑھتا ہے، اور اس کے ترجمے کے اوپر غور کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل خدا سے قریب پاتا ہے۔ اور یقیناً بہت اہم ترین عبادتوں میں انسان ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شب عرفہ بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی شب عرفہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، امام حسین جا رہے ہیں، لیکن شب عرفہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو عرفات جانتے ہی ہیں رات میں اندھیرا، اور پھر جس کے بعد عرفات کے دن گزر جاتا ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو پھر خیمے اجڑ جاتے ہیں۔ ہر آدمی سورج کو حسرت و یاد کے ساتھ دیکھتا ہے کہ سورج آج نہ ڈھل، آج بڑا موقع ملا ہے، اس لیے کہ الحج العرفہ، پورا کا پورا حج جو ہے عرفہ ہے۔ میں عرفہ کے آج فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا
یہ ترویح کی فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ میدان عرفات جانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا یوم ترویح کا نام یوم ترویح کیوں ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کو یوم ترویح کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میدان عرفات میں پانی نہ تھا، لوگ سیراب ہونے کے لیے مکے ہی سے پانی ساتھ لے آتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے ترویتم، پانی ساتھ لے چلو، پانی ساتھ لے چلو، اس لیے اس دن کو جو ہے وہ سیرابی کا دن ہے اور پامالی کا دن نہیں ہے، پانی دینے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز ترویح کا نام ترویح اس لیے پڑا کہ ایک روز جبریل امین حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا ابراہیم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پانی ساتھ لے لو۔ اس وقت مکہ اور عرفات کے درمیان میں کہیں پانی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے وہاں قیام کیا عرفات میں اور آئے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنی لغزشوں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرو، ایکسپٹ کرو اور اپنے اعمال کی معرفت حاصل کر لو، اور اسی روز کو روز عرفہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ مشعر الحرام سے نزدیک ہو جائیں، اس لیے کہ جگہ مزدلفہ نزدیک ہونے کی جگہ ہے۔ محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا رسول خدا ترویح کے دن نماز ظہر کو منا میں پڑھتے تھے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، نماز صبح کو عرفے کے دن منا میں پڑھتے تھے، اور جب ترویح کا دن ہے تو حج کے لیے احرام باندھو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو نماز ظہر منا میں ادا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر ہے کہ ترویح کے دن نماز ظہر کو منا ہی میں پڑھو اور شب عرفہ میں وہیں رکو، ٹھہرو، رات گزارو، اور روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو صبح سورج طلوع کرے اور منا سے تم عرفات نکل آؤ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ترویح کا دن آ جائے تو غسل کرو، احرام کے دونوں لباس پہن لو، حاجی تیار ہو رہے ہیں۔ میدان عرفات ننگے پاؤں مسجد الحرام میں بڑے وقار سکون اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ہجرے یا ہجر اسماعیل میں بجا لاؤ، وہیں بیٹھو یہاں تک کہ زوال آفتاب ہو جائے تو نماز واجب ادا کرو، اور ہر نماز کی تعقیب میں وہیں سب کچھ کہو جو مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہوئے کہا تھا۔ حج کے احرام باندھ کر سکون اور وقار کے ساتھ چلو، لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا، تو نے بلایا تھا، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین احرام باندھتے ہیں تو روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آ گیا، کبھی وہ ایکسپٹ نہ کرے تو۔ یقیناً جو پچھلے سال حاجی لوگ گئے تھے ہمارے ساتھ اور تقریباً 20 سال سے جا رہے ہیں، وہ سب اس منظر کو یاد کر رہے ہوں گے، آج کی رات شب عرفہ، روضہ کے مقام پہ پہنچنے سے ذرا پہلے تلبیہ کہو، اور جب وہاں سے روم پر پہنچ جاؤ، روم میں ابتہا ریتا علاقہ پڑھو تو تلبیہ کی آواز بلند کرو یہاں تک کہ میدان میں پہنچ جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان مینا کی طرف رخ کرو تو کہو کہ خدایا میں صرف تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں اور صرف تجھ ہی کو پکارتا ہوں، لہٰذا میری آرزو پوری کر دے اور میرے اعمال کی اصلاح فرما۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میدان مینا میں پہنچو تو یہ کہو بار الہ، یہ میدان مینا ہے، ان تمام مناسک اور اعمال کا حصہ ہے جن کے ذریعے تو نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، لہذا تجھ سے میری التجا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے تو نے نبیوں پر احسان کیا ہے ان کے ذریعے میرے اوپر بھی احسان کر، اس لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں۔ یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ مینا کی حد عقبہ وادی المحصر ہے، وادی محصر جہاں ابرہہ کے لشکر پہ کنکریاں برسائی گئی تھیں۔ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، انشاءاللہ اعمال عرفہ میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرفات کے متعلق پوچھا گیا کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل جناب ابراہیم کو عرفے کے دن لے کر وہاں عرفات پہنچے، اور جب زوال آفتاب ہو گیا تو
تو ان سے جناب جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم، یہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنے مناسک اور اعمال کی معرفت اور شناخت پیدا کرو۔ اسی لیے اس جگہ کو عرفات کے نام سے یاد کیا جانے لگا، کیونکہ جبریل نے کہا تھا کہ اعتراف کرو، پس میں نے اعتراف اور ایکسپٹ کر لیا۔ خدا کا اہل عرفات میں فخر و مباحات کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اعمال عرفہ انسان کو کرنا ہی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کی شام کو اہل عرفہ پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے پروردگار، کہتا دیکھو میرے بندے کو اس الجھے بالوں کے ساتھ گرد و غبار میں اٹے ہوئے میری بارگاہ میں آئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرفات میں نعمتیں نازل کی ہیں اور ان کے ذریعے ملائکہ پہ فخر و مباحات کیا ہے۔ اے فرشتوں، میرے الجھے بالوں کے ساتھ گرد و غبار اٹے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میری بارگاہ میں دور دراز راستے کو طے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ان کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کر دیا، ان کے گناہوں کو ان کے نیکوکاروں کے خاطر معاف کر دیا، اور ان کے نیکوکاروں کو بھی جو بھی انہوں نے مجھ سے طلب کیا ہے میں نے عطا کر دیا، سوائے ان گناہوں کے جو اپنے درمیان رکھتے ہیں، یعنی حقوق الناس، بندوں کا حق ہے تو اسے معاف کرانا پڑے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں خداوند عالم اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے انتظار کرتا ماہ رمضان کا، ماہ رمضان میں شب قدر کا انتظار کرتا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں، ان کے گناہ معاف نہ ہوں، تو بدبخت ہے۔ صرف اس کے بعد ایک ہی جگہ ملتی ہے، میدان عرفہ، جہاں انسان اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ میدان عرفہ امام زمان کا میدان ہے، میدان عرفہ محشر کا میدان ہے، جہاں انسان بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، جہاں حساب و کتاب ہوگا، جہاں شفاعتیں ہوں گی، جہاں انسان پریشان حیران ہوگا، کوئی اس کا ساتھی اور ہمدم نہیں ہوگا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ کل 91 چیزیں ہیں۔ عام طریقے سے جو لوگ مسلسل حج میں میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر سال الگ الگ چیزیں میں فضیلت حج میں عرفات کے میدان میں بیان کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ گریہ، فریاد، ماتم، عیادت، دعا، اعمال، تسبیحات، مناجات، لوگوں کے فون میسیجز آتے ہیں کہ میری لڑکی کے لیے یہ دعا پڑھ دیئے، یہ سورہ پڑھ دیئے۔ یہ ہے بہت قبولیت کا میدان ہے عرفات۔ شب عرفہ ہے، حجاج جو حاجی ہیں ان کے قافلہ لے جانے والے حاجیوں کی خدمت، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے پہنچے۔ اندھیرا ہے، کوئی آیا، اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حاجیوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ کہا سب لائے؟ کہاں لائے کھانے پینے کا۔ کہا چائے لائے؟ تو کہا یہ بھول گئے۔ قافلہ سالار کہہ رہے ہیں وہ میں بھول گیا، میں انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا رکو میں لاتا ہوں۔ وہ لے کے آئے چائے، اور اس کے بعد بنائی اور کھڑے رہے اور باتیں ہونے لگی۔ جب اچھی اچھی باتیں ہونے لگی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑے بزرگ لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ میدان عرفات ہے، یہاں میرے امام آئیں گے۔ کہاں؟ تمہارے خیمے میں ضرور تمہارے امام آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے خیمے میں ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے، اور جہاں عباس کے مصائب ہوتے ہیں وہاں امام زمان ضرور آتے ہیں۔ یہ انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ عرفے کا دن آ گیا، اور عرفے کا دن آنے کے بعد جب جناب ابو الفضل عباس کی مجلس ہو رہی تھی تو دیکھا خیمے کے باہر کوئی کھڑا رو رہا ہے، فریاد کر۔ یہ قریب گئے، ہاں پھر آ گئے، کہا ہاں کہا نہ تھا کہ جب عباس کے مصائب ہوں گے تو امام ضرور آئیں گے، یہ 600 درہم لے لو، حسن کے نام سے عمرہ کر دینا۔ میرے یعنی وہ توجہ نہیں کر پائے حسن کون ہے، حسن عسکری علیہ السلام کی طرف کہا کہ 600 درہم سے ان کا عمرہ کر دو، اس لیے کہ میرا بابا قید میں تھا۔ میدان عرفہ جب تک امام نہیں آتے حج نہیں شروع ہوتا، امام نہیں ہوتے تو حج نہیں ہوتا۔ یعنی یقیناً بہت عظیم چیز ہے حج بیت اللہ، جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے۔ آواز دیا کہ سنو عرفات کا میدان۔ عرفے میں عصر کے وقت غلاموں کو آزاد کرتے تھے مولا۔ حضرت علی عرفے میں 1000 غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔
امیر المومنین نے اپنی کمائی سے 1000 غلام کو آزاد کیا تھا، بہت تاکید کی ہے کہ غلام آزاد کرو، جس کے بعد غلام نہ ہو کا صدقہ دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ عرفے کے دن روز عصر کے وقت غلام کو آزاد کرے اور صدقہ دے، خدا کا تقرب حاصل کرے۔ عرفات میں ہدایت ملتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام معرفت الہی کا ذریعہ ہیں۔ بنا عرف اللہ لو انا ما عرف اللہ ولو انا لا اللہ ما عرفنا۔ اگر کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، اور اللہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی بھی نہ پہچانتا۔ یہ میدان عرفات ان کے ساری کمزوری اس کو ایکسیپٹ کرنے کا میدان ہے، اور جہاں انسان 40 سے زائد اعضاء دعائے عرفہ میں پارٹ آف باڈی جو ہے امام حسین نے 40 سے زیادہ بیان کی ہے، اور حقیقت کھول کر رکھ دی۔ انسان کیوں اکڑ رہے ہو؟ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہارے بدن میں رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا دیا ہے، تو تمہارے بدن میں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں جو 40 طریقے، کتنی طریقے کی ہڈیاں، کتنے چمڑے اور کتنے کھالیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ساری چیزیں امام نے بیان کی ہے۔ الحج العرفہ، سب سے بڑا گناہ عرفات میں مایوس ہونا، سب سے بڑی معرفت مغفرت کی ہے۔ عرفات کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، صرف روزی نہیں، معرفت کے لیے۔ اور یقیناً سورہ طلاق عرفات کے دن پڑھنا یقیناً شادی کے لیے ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سے اعمال ہیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور آپ اس کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ پھر بھی سوچ لے کہ شب عرفہ کی دعا ہے، غسل ہے، اور زیارت امام حسین ہے، اور 10 تسبیحات یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ روز عرفہ ہم لوگ آن لائن جو ہے اعمال کریں گے انشاءاللہ، ساتھ میں دعا، مناجات، آہو گریہ، فریاد، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے۔ لطف آئے گا، اور دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ جناب مسلم بن عقیل کی شب شہادت ہے، ان کا غم بھی ہے، جناب عباس کے مصائب بھی ہوں گے، دیگر اور مصیبتیں، فضیلتیں، درس انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن 2:30 بجے انشاءاللہ ہم لوگ اعمال عرفہ